اسی لیے علماء نے کہا کوئی بھی آدمی ایک دم دھپ سے کوئی بڑی کتاب اٹھا کے پڑھنا شروع کر دے جبکہ اس نے اصول نہیں پڑھے ہیں، وہ آدمی بہت غلطیاں کرے گا، وہ آدمی غلطی کرے گا۔ چاہیے یہ من حرم الاصول حرم الوصول، من حفظ یعنی متون حاذ الفنون، یہ جملے یاد رکھیے آپ۔ علماء جب پڑھاتے ہیں الف با تا علوم کے تو یہ یاد لوگوں کو سمجھاتے ہیں، من من حفظ المتون حاذ الفنون، من جس نے حافظہ محفوظ کیا، یاد کیا، متون متن کی جمع ہے، متن ٹیکسٹ، کتابوں کا ٹیکسٹ یاد کر لیا جس نے، اس نے کیا کیا، حاذ الفنون، حاذا احاطہ کرنا، استحوذ، حاذا احاطہ کرنا، حاذ الفنون فن کوئی بھی فیلڈ، کوئی بھی علم کا برانچ۔ تو جو آدمی کسی بھی علم کی چھوٹی چھوٹی کتابیں یاد کر لیتا ہے، جیسے حدیث میں 40 یا عقیدے میں الاصول الثلاثہ یا ابن قدامہ کی کتاب ہے لمع، یا اسی طرح سے دوسری کتابیں چھوٹی چھوٹی الورقات ابن الجوینی کی یا دوسری کتابیں جو بھی ہیں، تو ایسی کتابیں علماء کیا کرتے ہیں، طالب علم کو جو ڈیڈیکیٹڈ ہے طالب علم، بولتے ہیں اس کو یاد کرو، پھر وہ یاد کر لیتا ہے، پھر اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ یہ طریقہ عام طور سے سلف میں رہا ہے۔ جیسے مصطلح الحدیث میں نخبۃ الفکر ہے نزہۃ النظر ابن حجر کی، اس کو یاد کرا دیتے ہیں بچوں کو، پھر وہ میموری سے بچہ کھڑا ہو کے پڑھتا ہے اور عالم سمجھاتا ہے اس کو، عالم سمجھاتا ہے اس کو یاد ہوتا ہے کہ یہاں یہ لفظ ہے، یہاں یہ لفظ ہے، یہ جملہ ہے، یہ جملہ ہے، پورا یاد ہوتا ہے اس کو۔ تو من حافظ المتون حافظ الفنون، من حرم الاصول حرم الوصول، جو اصول سے، اصول اصل کی جمع ہے، اصل جڑ، پرنسپل، جو بنیادی باتیں ہیں کسی بھی علم کی، قاعدے ہیں بنیادی، اصول اصل سے ہے۔ تو جو اصول کسی بھی یعنی فیلڈ میں اصول ہوتے ہیں، کچھ کسی بھی چیز میں کیا ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، چاہے وہ میڈیکل فیلڈ ہو، چاہے وہ انجینئرنگ ہو، اس کے میتھمیٹکس ہو، کچھ اصول ہوتے ہیں نا، فارمولاز جو ہوتے ہیں کچھ، تو ہر چیز کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ تو جو اصول کسی بھی فیلڈ کے اصول سے محروم ہو گیا، حرم الوصول، وصول منزل تک پہنچنا، جو اصول سے محروم ہو گیا وہ منزل پہ پہنچنے سے محروم ہو گیا۔ تو ہر فیلڈ میں کیا ہونے چاہیے، پہلے اصول ہونا چاہیے۔ ایک سمپل اگزامپل دیتا ہوں، ایک آدمی کو اکاؤنٹنٹ بنا دیے، کیوں؟ بہت خوبصورت ہے اور نیک دکھتا، اس کو پوچھے نہیں تیرے کو میتھمیٹکس آتا کہ نہیں آتا، ایڈیشن، سبسٹریکشن، ملٹیپلیکیشن نہیں آتا اس کو، تو اس کو اصول نہیں آتے۔ اب اس نے جتنے بھی وہ کیلکولیشن کرے گا، میتھس میں اگر وہ کمزور ہے، میتھس کے اصول اس کو نہیں آتے ہیں، تو اس کی کیلکولیشن میں کیا ہوگا، وہ سب ظاہر ہوگا کہ کتنا بڑا علامہ ہے میتھس کا۔ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو دیکھ کے ہی پہچان لیں گے بابا یہ کون ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو کوئی آدمی اگر کسی بھی فیلڈ کے اصول نہیں جانتا ہے، اس فیلڈ میں جب قدم رکھے گا تو ڈوبے گا۔ اس لیے پہلے کیا کرنا چاہیے، اصول سیکھنا چاہیے کسی بھی فیلڈ کے، پھر اس فیلڈ میں کچھ کرنا چاہیے۔ اس کو یاد رکھیے زندگی بھر کے لیے۔ اسی لیے اصول الفقہ اگر کسی کو نہیں معلوم ہے اور وہ آدمی اجتہاد کرنا شروع کیا، تو اس حدیث سے کچھ بھی مطلب لیا، اس حدیث سے کچھ بھی مطلب لیا۔ تفسیر کے اصول اس کو معلوم نہیں ہے، آیت پڑھا، کچھ بھی میننگ بیان کرنا شروع کیا، جب تک کہ اس کو ناسخ منسوخ معلوم نہیں ہے، عربی کے قواعد معلوم نہیں ہے، اس کو ماضی مضارع کے صیغے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، تو وہ آدمی تفسیر میں بھی کچھ بھی بولنا شروع کرے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو کوئی بھی آدمی کسی بھی فیلڈ میں اگر بنیادی باتیں نہ جانتا ہو، اس فیلڈ میں اگر کوئی بھی کام کرے گا تو عجائبات پیدا ہوں گے، وہ سرپرائزنگ چیزیں پیش کرے گا، ایسی چیزیں پیش کرے گا کہ لوگ ایک دم انگلی دانتوں میں رکھیں گے، یہ کیا بول رہے ہیں،
نئی تحقیق لائے گا وہ کچھ بھی، ہر چیز میں نئی تحقیق لائے گا، اور وہ یہ بولے گا آج سے 1400 سال تک کسی کو نہیں سمجھی آیت، مجھ کو سمجھی، 1400 سال میں کسی کو یہ حدیث نہیں سمجھی، مجھ کو سمجھی، یہ نئی تحقیق ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ اس دور میں پیدا ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ منہج کی خرابی، اصول نہیں معلوم۔ یہ حدیث ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ عقل سے ٹکراتی ہے، اور ادھورا علم، سند معلوم نہیں، طرق معلوم نہیں، راوی معلوم نہیں، ڈھنگ سے راویوں کی کیا یعنی پیدائش اور کون اور نام اور کنیت میں فرق معلوم نہیں ہے۔ آدمی فوراً ڈھونڈا وہ نام، کسی کتاب میں نکل آیا، دیکھا نہیں یہ راوی دوسرا ہے، اس کا طبقہ کون سا ہے، اس کا طبقہ کون سا ہے۔ یہ بعد کے دور میں سے ہے، تابعین میں سے نہیں ہے، یہ بہت بعد کا ہے۔ وہ تابعین میں سے ایک جیسے نام ہے، بس نام ڈھونڈا مل گیا، کمپیوٹر پہ سرچ کر دیا مل گیا، اور نکال ضعیف یا صحیح علی شرط شیخین۔ بہت فتنہ اس سے ہوتا ہے، اس لیے کئی ایسے منکرین حدیث پیدا ہوئے۔ ان کی وجہ کیا تھی؟ ان کے پاس حدیث کے معنی اخذ کرنے یا اس کی سند جانچنے کا کوئی ڈھنگ کا طریقہ نہیں ہے۔ نیم حکیم خطرہ جان۔